أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161، 62 اور 63۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے ہوئے الزام اور بہتان کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا سمجھا تھا اور خیانت کا الزام لگایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کیا کہ نبی خیانت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا کام کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے، اللہ کی خوشی والے کام کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے، ان دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کو خوش کرنے والے لوگوں اور اللہ کو ناراض کرنے والے لوگوں کے درمیان میں بڑا فرق ہوگا۔ وہ اس طرح سے کہ جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وما كان لنبي ان يغل، اور ناممکن ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ جنگ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک قیمتی چادر غائب ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور جنگ کے اختتام کے بعد جب مال غنیمت جمع کیا گیا تو اس میں ایک قیمتی چادر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو بعض منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر پہلے ہی سے اپنے لیے اٹھا لی ہو، اپنے لیے انہوں نے رکھ لیا ہو اچھی نظر آنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کا کام ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ معمولی سی چادر مال غنیمت میں سے نبی کو پسند آ جائے اور وہ اس طرح سے اپنی قوم کو بتائے بغیر، قوم کے درمیان تقسیم کیے بغیر خاموشی سے رکھ لیں، یہ کام نبی کا نہیں ہو سکتا۔ نبی ایک امانت دار انسان ہوتا ہے، نبی خیانت کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امانت کے اعتبار سے ان پر شریعت نازل فرمائی ہے، وحی نازل فرمائی ہے۔ شریعت کا نزول یہ ایک بڑے ذمہ دار انسان پر ہوتا ہے، ایسے ہی کسی پر بھی شریعت نازل نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام بندوں کے لیے ہے اور یہ پیغام قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔
اور اس پیغام کے اعتبار سے دنیا میں تمام بسنے والے انسانوں کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو بھلا اتنا بڑا کام کسی غیر ذمہ دار انسان کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جنگ کے میدان میں معمولی چیز نبی خیانت کر دے، اتنا کمزور شخص، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نبوت کے آنے سے پہلے بھی امین مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ اور یہ امانت دار ہونا کسی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اچھی خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض مفسرین نے اس آیت کے پس منظر میں لکھا ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمان جنگ جیت چکے تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تب وہ جبل رمات پر جو صحابہ موجود تھے، 50 صحابہ کو وہاں پر رکایا گیا تھا کہ آپ یہاں رہیے اور ادھر سے مسلمانوں کی حفاظت کیجیے۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو روک کر رکھا، لیکن بعد میں اس میں سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ جمع کرنے میں شریک نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں اس میں سے حصہ ہی نہ ملے، ہم اوپر ٹھہرے رہیں اور یہ لوگ مال لے کے چلے جائیں تو پھر ہمارا حصہ کہاں رہے گا؟ تو وہ حصے داری کے لیے وہ لوگ اوپر سے نیچے اتر گئے تھے، اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جنگ احد میں بعد میں مسلمانوں کو اپنے 70 ساتھی گنوانا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان لوگوں کی تنبیہ کے طور پر۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ مسلمان، یہ صحابہ مال جمع کر کے اپنا اپنا ہتھیار لیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں جو سامان آ گیا وہ لے کر چلا جائے گا؟ کوئی نظام نہیں ہوگا اس کا، یہ مال کی تقسیم کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خاص اہمیت کے پیش نظر آپ کو پہاڑ پر روکا تھا، کیا مال کی تقسیم کے وقت میں وہ آپ کو بھول جائیں گے؟ آپ کے مقام کو، آپ کے حیثیت کو بھول جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ سمجھا ہی کیسے کہ یہ مال میں ہم شریک نہیں ہو سکتے اور یہ لوگ دوسرے لوگ اپنے قبضے میں کر لیں گے؟ اور اس کی وجہ سے، یہ سوچنے کی وجہ سے آپ جو پہاڑ سے نیچے اتر گئے، اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تب اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ۔ مومن یعنی نبی کے لیے ناممکن ہے، نبی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خیانت کرے، اس لیے کہ جنگ کے اختتام کے بعد مال تمام مجاہدین میں تقسیم کرنا یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ایسے نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیچے جمع کرنے والے صحابہ کو مال دے دیں اور آپ اوپر حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو محروم کر دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنا خیانت کیا ہوا سامان کل قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا۔ جو جس چیز میں خیانت کرے گا وہ خیانت کیا ہوا، خیانت میں چوری کیا ہوا سامان لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ یہ خیانت ایسے ہی نہیں ہے، باقاعدہ
اس کا حساب ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں تم میں سے کوئی شخص اونٹ، کوئی بیل، کوئی بکری، کوئی گائے، جانور اس طرح سے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر میرے پاس حاضر ہو جائے اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، مجھے بچائیے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اونٹوں میں خیانت کی، بکریوں میں خیانت کی، گایوں میں خیانت کی، کپڑوں میں خیانت کی، ایسے سامان میں خیانت کی، یہ خیانت والا سامان ان کے کندھے پر لاد دیا جائے گا، وہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے اس کے بوجھ کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیجئے، ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں، میں یہاں تمہارے لیے کچھ کام نہیں آؤں گا، انسان کا عمل اس کے لیے ہوگا، انسان نے جو عمل کیا ہے اس کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو خیانت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس نے کسی کو بیوقوف بنا دیا، اس نے کسی کو دھوکہ دے دیا اور کامیاب ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا ہے، اس نے مستقبل میں رسوائی کا سامان تیار کر لیا ہے، مستقبل میں رسوائی کی تیاری کر لی ہے۔ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا مکمل بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ کے حساب سے مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ خیر کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا، شر کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ شر کا کام کرنے والے کو اس کے شر سے زیادہ اس کو سزا دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اور خیر کا کام کرنے والے کو جتنا بدلہ ملنا چاہیے اس سے کم مل جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی تھوڑا بھی خیر کا کام کیا ہوا انسان ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے نواز سکتا ہے، لیکن جس نے شر کیا ہو تو اس کو زیادہ سزا نہیں ملے گی، اس کے عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے پیروکار ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کرے، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے رہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر لوٹے؟ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ انسان کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عمل سے ناراض کر رہا ہو؟ یقینی بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو خوش کرنے والا انسان اور اللہ کو ناراض کرنے والا انسان یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دونوں کا بدلہ بھی ایک جیسے نہیں دے گا، دونوں کے درمیان کل قیامت میں فرق ہوگا۔ اللہ کو خوش کرنے والا جو انسان ہے اس کا حساب بہتر ہوگا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کے حساب سے اس کو سزا دے گا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور وہ ایسا آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ شریعت کے خلاف ورزی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ نبی جو پیغام دیتے ہیں
اس پیغام کی مخالفت حقیقت میں اللہ کو ناراض کرنے کے جیسا ہے۔ نبی کی نافرمانی، نبی کو نہ ماننا، ان کی باتوں کو نہ سننا، ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا، یہ حقیقت میں اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اللہ کو ناراض کرنے والوں کا جو ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی کتنی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان سب کے درجے الگ الگ ہوں گے، ان سب کے درجے الگ الگ ہوں گے۔ نیک لوگوں کے درجے الگ ہوں گے، بروں کے درجے الگ ہوں گے۔ پھر نیک لوگوں کے درمیان میں ان کے درجے بھی الگ ہوں گے، تمام نیک لوگ ایک درجے پر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر نیک کام کرنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، کچھ ان سے کم ہوتے ہیں، کچھ ان سے کم ہوتے ہیں، کچھ ان سے کم ہوتے ہیں۔ لہذا خیر کا کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والوں کے درمیان میں بھی فرق ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے والوں کے درمیان میں بھی درجے ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمام لوگ ہر طرح کے گناہ نہیں کرتے ہیں، کچھ بہت بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور کچھ ان سے چھوٹے جرائم کرتے ہیں، کچھ ان سے چھوٹے، کچھ ان سے چھوٹے۔ تو اس طرح سے گناہ کرنے، جرائم کرنے والوں کے درمیان میں بھی بڑا تفاوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ان کے درجے کے حساب سے، ان کے عمل کے حساب سے سزا دے گا۔ جب تمام گنہگار جہنم میں ہوں گے تو ایسی صورت میں تمام جہنمیوں کی سزا ایک جیسی نہیں ہوگی۔ جہنم میں تو ہوں گے ضرور، لیکن جہنم میں جو سزائیں ہوگی ان کی تمام لوگوں کی ایک جیسے نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے منافقین کا ذکر فرماتے ہوئے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو نچلا درجہ کیوں؟ اگر درمیانی درجہ ہو تو کیا عیش و آرام والا ہوگا؟ جہنم کے اوپری درجے میں رہے تو کیا وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ چاہے اوپری درجے میں ہو، چاہے درمیان میں ہو، چاہے نچلے درجے میں ہو، آگ تو ہر جگہ ہے، وہ آگ کا گڑھا ہے، وہ آگ تو ہر جگہ ہے۔ لیکن اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ گرچہ کہ وہ جہنم ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک آگ ہی آگ ہے، لیکن پھر بھی وہ طبقے کے حساب سے، جگہ کے حساب سے وہ سزا کے درمیان میں فرق رہے گا۔ اسی لیے منافقین کا ذکر کرتے ہوگا سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو سب سے نچلے درجے میں اور سب سے اوپری درجے میں اگر دونوں میں فرق نہ ہو تو پھر نچلے درجے میں بھیجنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے ہی نیک لوگ جب جنت میں ہوں گے تو جنت تو ہوگی سب کے لیے، لیکن جنت میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب جنت میں اعلیٰ مقام کیا ہوتا ہے؟ جنت ہے، جنت تو جنت ہے، پھر اس میں نچلا مقام، اعلیٰ مقام، یہ کون سا مقام ہوا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام سے پھر نچلا مقام بھی ہے، وہ بھی جنت ہے، اور اس سے بھی نچلا درجہ بھی ہے، وہ بھی جنت ہے، درمیانی درجہ بھی ہے، وہ بھی جنت ہے۔ جنت تو سب ہے، لیکن اس کے درجے بھی الگ الگ ہیں، اور یہ درجوں میں فرق کیسے ہوگا؟ انسان کے نیک اعمال کے درمیان فرق کے اعتبار سے۔ تو ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سے عمل کر رہے ہیں، کون خیر کا کام کرتا ہے، کون برائی کا کام کر رہا ہے، پھر برائیوں میں کون بڑی برائیاں کرتا ہے، کون چھوٹی برائیاں کرتا ہے، خیر کے کام میں کون بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں، کون چھوٹے خیر کے کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی چیز
غائب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر چیز میں خیانت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو امانت داری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ناراضگی والے راستے سے ہم سب کو بچائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، راضی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔